اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. چڑھ کر بلال رضی اللہ نے اذان بھی دی. جب فتح مکہ ہوا تو آپ سے بلال رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے, میری خواہش ہے میں کعبے پہ چڑھ کر اذان دوں. آپ نے کہا چڑھ جاؤ. وہ کعبے پہ چڑھے اذان دیے تو جتنے مشرکین مکہ نے سنا کہا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو شاید مر جاتا بلال کو, چونکہ نسلی جو تعصب تھا بلال کو غلام سمجھتے تھے. آج وہ غلام کھڑ رہ کر کعبے پر جس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اذان دے رہا ہے, لوگ نماز کے لیے بلا رہا ہے. فتح مکہ کے بعد آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو. ایک تھی میں آج وہی غلام وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے. اللہ اکبر. میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب, اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا. اب بلال اذان دے رہے ہیں, رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے, بلال اذان دے رہے تھے, جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھیرتے چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس روایت کے بارے میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا جس کو ابھی ابھی آپ نے مختلف علماء حضرات سے سنی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دیتے تھے. کیا یہ روایت اپنے تمام سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے اس کے بعد آخر میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ اذان دینے کی شروعات کہاں سے ہوئی, مکہ سے یا مدینے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا, کہا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے چھت پر اذان دیے تھے فتح مکہ کے موقع پر. تو دیکھیے اس تعلق سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن یہ روایت مروی ہے, اور
उर्वा एक अजीम उस्सान ताबई हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से हैं और अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नूरे नजर हैं और इनकी पैदाइश जो है सन 23 हिजरी के अंदर मदीना में हुई है। इसलिए इनसे जो रवायत बयान किया जाता है वो रवायत मुरसल है और मुरसल रवायत अगर कोई ताबई बयान करे तो वो उसूले हदीस में मुहद्दिसीन के यहां ज़ईफ होती है, सही नहीं होती है। एक रवायत बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया तो उन्होंने काबे की छत पर चढ़ करके अजान दी। यह रवायत मरासिल अबी दाऊद के अंदर नंबर है 23 और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 2330 वगैरह पर है, लेकिन इसकी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है क्योंकि यह मुरसल रवायत है। इसी तरह से इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह एक रवायत अल मतालिबुल आलिया जिल्द नंबर 17 सफा नंबर 484 में नकल करते हैं, लेकिन उसकी भी सनद ज़ईफ है। इल्लत उसके अंदर यह है कि उसकी सनद में रावी अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलीका ताबई हैं और ताबई से यह रवायत जो है मुरसल है। और भी इसके अंदर इल्लतें हैं जिसकी बिना पर इसकी भी सनद ज़ईफ है। इसी तरह से एक सनद इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं दलाइल नबुवा के अंदर हदीस नंबर 1672 में और कंजुल उमाल के अंदर हदीस नंबर 30204 में और अलवाकदी फिल मगादी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 737 और 738 में भी है। इसी तरह से इमाम इब्ने कसीर ने तारीख इब्ने कसीर के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 232 में लाए हैं और ये रवायत और रहीकुल मख्तूम के अंदर भी मिलेगी और भी सीरत की किताबों के अंदर, तारीख की किताबों में ये रवायत आपको मिल जाएगी कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर छत पर चढ़ करके अजान देने का हुक्म दिया था। तो ये जो रवायतें हैं ये दो इल्लतों के बिना पर ज़ईफ हैं, सही नहीं है। पहली इल्लत यह है कि इसकी सनद में मोहम्मद बिन उमर बिन वाकिद अल-वाक़दी रावी मतरूकुल हदीस है, ज़ईफुल हदीस है। जैसा कि इमाम अबू ज़ुरा राज़ी, इमाम खतीब बगदादी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम यहिया बिन मोइन वगैरह ने इसको मतरूकुल हदीस करार दिया है, इसको ज़ईफुल हदीस करार दिया है। यहां तक कि इमाम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसकी किताब सब झूठ है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा है। देख सकते हैं आप जरह तादील की किताबें अल-ज़ुफ़ा वल मतरूकीन इब्नुल जौज़ी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 87 के अंदर नंबर है 3137। इसी तरह से अल-ज़ुफ़ा अबी नईम की सफ़ा नंबर 134 में और नंबर है 236। इसी तरह से दीवान अल-ज़ुफ़ा के अंदर सफ़ा नंबर 363 है और नंबर है 3903। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 178 वगैरह में देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी इल्लत यह है कि ये रवायत मुरसल है क्योंकि इसके अंदर रावी सईद इब्नुल मुसय्यब ये ताबई हैं और ये डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया था कि काबे की छत पर चढ़ करके अजान दे और ये फजर के नमाज के वक्त की बात है। तो ये रवायत जो है अपने तमाम सनदों के साथ ज़ईफ है, मुनकर है, बातिल है, उसमें से एक भी सनद सही नहीं है। जमहूर मुहद्दिसीन के उसूल हदीस के मीज़ान पर
اسی طرح سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذان کی شروعات کے سلسلے میں سب سے زیادہ عجیب بات وہ ہے جسے ابو سیخ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اذان ابراہیم علیہ السلام کی اذان اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں سے لی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی۔ اس کی سند کے اندر راوی مجہول پائے جاتے ہیں جن کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، پتہ چلا کہ جو یہ روایت بیان کیا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کا حکم دیا تھا، اسی طرح سے اور روایت میں آتا ہے کہ فجر کے نماز کے لیے اس موقع پر کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے اذان دی تھی۔ یہ اپنے تمام سندوں کے ساتھ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اذان کی شروعات مکہ میں ہوئی فتح مکہ کے وقت، اور دیگر روایتوں میں ہے کہ معراج کے موقع پر اذان دینے کی شروعات ہوئی، تو اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے صحیح بات رکھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، اذان کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو اس بارے میں دیکھیے، اذان مکہ کے فتح مکے کے موقع پر یا معراج کے موقع پر نہیں ہوئی، بلکہ مدینہ جانے کے بعد جب لوگ نماز کے وقت جمع ہوا کرتے تھے اور نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی، چنانچہ اس سلسلے میں ایک روز سب لوگ جمع ہو کر کے اور آپس میں یہ بات چیت کرنے لگے کہ کیوں نہ ہم عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لیا کریں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہودیوں کی طرح سینگ کی طرح کا بگل بنا لیا کریں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مجوسیوں کی طرح کیوں نہ ہم ایسے موقع پر آگ جلا کر کے لوگوں کو خبر کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم جھنڈا لگا کر کے اس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے اطلاع دیں۔ بہرحال یہ مختلف رائے ان لوگوں کی تھی جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم کسی شخص کو کیوں نہیں مقرر کرتے کہ وہ نماز کے لیے آواز لگائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رائے کو پسند کیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اٹھ کر کے نماز کے لیے اذان کے کلمات کہو۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 603 604 اور راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 378 838 839 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 اور 105 کے تحت حدیث نمبر 603 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اذان کی جو ابتدا ہوئی، اذان کی جو شروعات ہوئی، وہ مکے میں نہیں بلکہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئی۔ کہ شروعات میں تو لوگ نماز کا وقت مقرر کر کے جب وقت اس کا ہو جاتا تھا تو لوگ جمع ہو کر کے بغیر اذان اقامت کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں ایک روز لوگ جمع کر کے آپس میں بات کیے کہ کیوں نہ ہم عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا لیا کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہودیوں کی طرح بگل بجا لیا کریں، کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم مجوسیوں کی طرح آگ جلایا کریں، یعنی اس طرح کی کام کر کے اس طرح کے لوگوں کو آگاہ کریں نماز کے لیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ باتیں پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ تو مشابہت بھی ہے، جبکہ مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ تم لوگ کسی ایک شخص کو مقرر کر لیتے ہو اذان کے کلمات کہنے کے لیے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ سب سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر نماز کے لیے اذان کہی، اذان کے کلمات کہے۔ تو یہ مدینہ کے اندر اس کی شروعات ہوئی، مکے کے اندر شروعات نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے تمام ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، کوئی بھی عالم ہو، مفتی ہو، اس کی بات کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی کی بھی بات آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کریں، ایکسپٹ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بات کو تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔